بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کربلا کے واقعے کو بیان کریں گے اور یزید کا انجام اور خانہ کعبہ پر جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ سے اپنی معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے پچھلی 5 ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو پہلے آپ 5 ایپیسوڈ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے لے کر خانہ کعبہ کے پر حملہ اور یزید کے انجام تک کے واقعات کس طرح رونما ہوئے، کن کن لوگوں نے حکومتیں کی، کیا تبدیلیاں ہوئی، انتشار کیوں پیدا ہوا، ان سب کی ڈیٹیلز ان 6 ایپیسوڈ کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آپ ان میں دلچسپی رکھتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی گمراہی یا معلومات کی کمی ہے تو وہ دور ہو جائے، کوئی شک و شبہ ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ آپ ان 6 ویڈیوز کو ضرور دیکھے گا۔ جزاک اللہ۔ شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 6، یزید کا انجام، حراقہ ثانیہ، خانہ کعبہ پر حملہ اور خلافت کا سقوط۔ کربلا کے بعد وقتی طور پر یزید کو سیاسی فتح تو حاصل ہو گئی، مگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون، بنو ہاشم کے جوانوں کی قربانی اور حضرت زینب و امام عابدین زین العابدین کے خطبات نے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یزید کی حکومت اب بظاہر طاقتور لگتی تھی، مگر اصل میں وہ خوف، بغاوت اور اللہ کی لعنت کے سائے میں گزرنے لگی تھی۔ کربلا کے زخم ابھی تازہ تھے کہ مدینہ منورہ میں یزید کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا، میں نے یزید کو دیکھا کہ وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بندر پال رکھے ہیں اور دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ باخدا اگر میرے پاس صرف اپنے بیٹے ہوں اور کچھ نہیں تو بھی میں یزید سے لڑنے کو بہتر سمجھوں گا۔ مدینے کی عوام نے یزید کی بیعت توڑ دی اور اس کے گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ سے نکال دیا۔ یزید کو اطلاع ملی مدینے نے بغاوت کر دی ہے۔ غصے سے بھر کر یزید نے مسلم بن عقبہ مری کو ایک لشکر کے ساتھ مدینہ بھیجا اور کہا، اگر وہ لوگ اطاعت نہ کریں تو تلوار سے فیصلہ کرو۔ ہرا کا میدان، 28 ذی الحجہ 63 ہجری۔ مسلم بن عقبہ مدینہ کے بحر ہرا کے مقام پر پہنچا۔ مدینہ والوں کے پاس محدود ہتھیار تھے مگر جذبہ ایمان بے مثال تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ یزیدی فوج کی تعداد ہزاروں میں، مدینیوں کی تعداد بہت کم تھی، مدینہ والے لوگ بہت کم تھے۔ ایک دن کے اندر ہزاروں صحابہ تابعین اور ان کی اولادیں شہید کر دی گئیں۔ شہر میں داخل ہو کر لوٹ مار شروع کر دی، عورتوں کی عظمتیں پامال کی گئیں، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون بہایا گیا۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگ صحابہ کی اولاد کو قتل کیا گیا۔ حضرت سعید بن مصعب فرماتے ہیں، میں نے اس دن مدینہ کی گلیوں میں لاشوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ مدینہ پر 3 دن تک فوج کو مکمل اختیار دیا گیا، جس نے جو چاہا کیا، کسی کی جان، مال، عزت محفوظ نہ رہی۔ یزید کا اگلا حکم، خانہ کعبہ پر حملہ۔ مدینہ کے بعد یزید کا نشانہ عبداللہ بن زبیر بنے، جنہوں نے مکہ میں خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی۔ یزید نے حکم دیا، مکہ کو بھی میرے سامنے جھکاؤ، چاہے کعبہ ہی کیوں نہ جلا دینا پڑے۔ مسلم بن عقبہ مدینہ میں فوت ہو گیا اور لشکر کی قیادت حسین بن نمیر نے سنبھال لی۔ مکہ مکرمہ کا طواف کرنے والے کانپ گئے جب یزید کے لشکر نے شہر کو گھیر لیا۔ اب خانہ کعبہ کو منجنفیوں سے نشانہ بنایا گیا۔
وہ پتھر، آگ اور تیر جو کعبہ پر برسائے گئے تاریخ کا سب سے شرمناک منظر بن گئے۔ کعبہ کی دیوار کو آگ لگ گئی، غلاف کعبہ جلنے لگا اور خانہ خدا کے پردے خاک میں ملنے لگے۔ امام مجاہد، اکرمہ اور دیگر تابعین نے لکھا، ہم نے اللہ کا گھر جلتے دیکھا اور بے بسی کے عالم میں روئے۔ اسی دوران دمشق میں یزید کو اطلاع ملی، خانہ کعبہ جلا دیا گیا۔ عوام بغاوت پر اتر آئی۔ عوام میں بہت غصہ تھا۔ یزید پریشان، بیمار اور خوف زدہ ہو گیا۔ تاریخ لکھتی ہے اس کے چہرے پر سیاہی چھا گئی تھی، دل خوف سے پھٹنے لگا اور اچانک اس کا جسم سن ہو گیا۔ کچھ نے لکھا یزید کو لقوہ ہوا، کسی نے کہا برہین ہیمریج ہوا، بعض مورخین کے مطابق دل کی بیماری۔ مگر جو بھی ہوا، یزید کا انجام ذلت ناک ہوا۔ اسے نہ کفن ملا، نہ اس کا جنازہ ہوا، اور نہ ہی اسے کسی نے رویا، اور نہ ہی تاریخ نے اس پر رحم کیا۔ اس کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے خلافت سنبھالی، مگر 3 مہینے بعد اعلان کیا، میں ایسی خلافت نہیں چاہتا جس کا راستہ خون سے ہو، میں اس ظلم کا وارث نہیں بننا چاہتا، اور یوں یزیدی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ یزید چلا گیا، ظلم مٹ گیا، مگر کربلا کا پیغام باقی ہے۔ حسین کا خون رہے گا نہ گیا۔ کربلا نے دنیا کو سکھا دیا، طاقت وقتی ہو سکتی ہے مگر حق ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگر ہم سے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ پاک ہمیں بھی معاف فرمائے، اور سامعین سے گزارش ہے کہ کمنٹس کر کے ہماری اصلاح کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔